محبت بولیے سبحان اللہ تو سبحان اللہ دی رٹ لائی رکھنی میرا رب تن صدقے دا اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ تیرے کول اگر صدقہ خیرات دی گنجائش نہیں، ایک پاسے بندہ صدقہ و خیرات پہ کردہ ہوئے تے دوجے پاسے بے کے تو الحمدللہ دی صدا لگاونی ہے۔ ایک پاسے بندہ صدقہ و خیرات کر رہا، دوجے پاسے تو الحمدللہ تریہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا آئے عمل تو کردہ رمی، اللہ کریم تیرے ان سارے اعمال نو صدقے جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوستان گرامی قدر تجیڑا اسا آئے عمل کر دیا، کیا اے فضول ہے، کیا اے رائے گائے، کیا اے ضائع جائے گا؟ ارشاد فرمایا نانا ضائع نہیں جائے گا، ایک قدر بھی ضائع نہیں جائے گا۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا وَأَمَرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَحْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةً۔ فرمایا آئے نوجوانوں دین دی رغبت دلاؤنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی محبت دے گل کھلا کے لوگاں دے سامنے تعلیمات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام کرنی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اے عشق دی دولت نو تقسیم کرنا تے لوگاں رغبت دلاؤنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دیاں گلاں کرنیاں تے نالئی آؤ دوجہ حدیث پاک دا ایک حصہ تلاوت کر لئیے۔ میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا ما اجتماع قوم من بیت فی بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وتتنزل علیہم الملائکہ کما قال۔ فرمایا کہ قومہ بچو کوئی قوم اسی بعض اوقات وے دیانا بھائی راجہ صاحب تو بڑی بڑی سونی جی محفل کرا لئی، ملک صاحب تے چیمہ صاحب تے چودھری صاحب تے چٹھا صاحب تے پراچہ صاحب تے خان تے خٹک صاحب ہیں جی سنگیں بڑی سونی محفل کرا رہی، اسی ان غریب غربے کیڑے پاسے ونیا نہ مولوی ہاتھ پہ دھرن دین دین نہ نات خان پہ ویڑی پہ پھدین دین جے کاریاں دے نیڑے لگی تو ٹھنڈا لگدا او بھی 10,000 تک ہیں دین اسی ونیا کیڑے پاسے ہیں جی ذات ساڑی تھلویں درجی دی اسیاں درکان اسیاں موچی اسیاں کبار آئے اے جڑی درجہ بندی اسعاب بڑھائی ہوئی ہیں جی انہاں نے اسی شاید اللہ دی مخلوق ہے بڑیرے تے امیر لوگ تے نواب اے زرداری تے غدرداری تے پیراچے تے چیمے تے چٹھے تے پیراچے اللہ دی مخلوق بھی سن سمجھ دین غریب بن یا نہیں سمجھ دے لیکن کریم ہے نا مدینے والے ماہدہ جس نے اسا سارے برابری دی خیرات عطا فرمائی ہے۔ دوستان گرامی قدر اگر اسی محفل کرونا چاہیے میرے سونے نبی نے کرم دا دروازہ کھولے نا تو ارشاد فرمایا کہ کوئی ضروری نہیں کہ اے خوبصورت محفل حرم کعبہ دے اندر ہوئے اے ذکر کرن والے تے ذکر سناؤن والے تے محفل میلاد کرن آلے تے کراؤن آلے کسے عالی شان بگلے تے محل دے اندر کرواون کسے علاقے دی جامع مسجد دے اندر کرواون شاہی مسجد دے اندر ہوئے کراچی ہوئے ہیں جی جا فلاں ملک دے اندر ہوئے فرمایا نہ کوئی تخصیص نہیں نہ قوم دی کوئی تخصیص ہے نہ قبیلے دی کوئی تخصیص ہے فرمایا جو جائے کاج ماج گندے بندے کچھ سونے چنگے مندے چنگیاں عملہ آلے تے مندیاں عملہ آلے سارے مل بیٹھ کے دو کام کرن میرا رب ایڈا کرم والا اترے انعام عطا فرمائے۔ اچھا جی تو آڈے تے میرے کرن آلے کیڑے کام ہیں سیلوی صاحب بڑی توجہ ہیں جی ساڑھے کرن آلے کیڑے کام ہیں فرمایا یتلون کتاب اللہ ہے تو سا پہلا کام ایو کرنا کہ تو سا اللہ کریم دے بے مثل کلام دی تلاوت کرنی ہے جی ساڑھے ملاد تے اگر کیتا ونجے اعتراض کہ ویکھو جی علامہ رئیس صاحب جوراباد تو فلاں مقام تو تشریف لے آئے جی سیالوی صاحب جی تو آڈا دوستانہ جی لالیاں چو آگئے جی میں نا چیز بیربال شریف چو آگئے اس دی اور انہا کچھ بھلان دا انتخاب کر کے اپنے دوستانے دی بنا تے یارانے دی بنا تے لاہور تو بھی بلا لے کہ ساڑھے ویڑے میرے سونے نبی دا میلاد ہے آپ نے بھی تشریف لے ہونا ہے ہیں جی تے خرامہ لوگ چل دے اے دیوانے اس دور افتادہ علاقہ دے اندر اکٹھے ہو گئے خدا دی قسمیں اے میرے نبی دے حسن ازلی دے اے اس محبت نامے نو خراج پر پیش کرنے واسطے ایک دیوانے اس دور افتادہ علاقہ دے اندر چلے آئے نے نا تے انہا عاشقن ویک کے انہا دا دل بھی باغ ہو گیا ہوئے گا کہ اسا آئے تے بڑے دوروں پر مل انہا بڑا پایا ہے
اللہ تو سلامت رکھے ذرا ایک باری گاج کے کیا ہے سبحان اللہ نہیں فرمائے یتلون کتاب اللہ ہے کوئی اعتراض کرے کہ ایڈی محفل سجاؤن دا کیڑا فائدہ ایڈے خرچے کرن دا اے چراغاں لائٹنگ تے جھنڈیاں لگاؤن دا کے فائدہ تے لمبی چوڑی باس کرن دی کوئی لوڑ نہیں 14-15ویں صدی دے اندر اگر موضوع بھی بنے ہویا تے میلاد جائز ہے یا نہیں ہیں جی اجی اسی جواز دیاں صورتاں ڈھونڈیں دے ودیاں کسے مثلا مولو رولج پاؤنا ہوئے نہ تے اس سے چاہیے الجھا دے والے سنت جی میں آج کل سن جی علم غیب الجھا دے ہو جی ہیں جی میلاد جائز ہے یا نہیں جائز اس سے الجھا دے ہو جی آپس ہی لڑ دے بھیڑ دے وطن بہرحال چونکہ میرا یہ ٹاپک تے موضوع نہیں تے میں عرض اے پہ کردہ کہ ما اجتماع قوم من بیت فی بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم اے چنگے مندے جیڑی بھی فیملی تے جیڑے بھی خاندان نال متعلق نے اے چند آدمی مل بیٹھ کے دو کام کر دے راون کتنے کام کر دے راون دو کام کر دے راون تو سا ویکھیا اسی ساڑی اس محفل جی غیر شرعی کام تو ہویا کوئی نہیں الحمدللہ جنن میرے رب نے توفیق عطا فرمائی وہ میرے نبی دے دیوانے میرے نبی دے اکھاں دی ٹھنڈک نماز ظہر ادا کر کے آئے نے واپسی جا کے عصر دی نماز پڑھن گے تے اتھے مل بیٹھ کے انہاں ایکو کام کیتا یا سنیا یتلون کتاب اللہ اللہ کریم دے بے مثل کلام دی تلاوت کیتی ہے یا سن دے رہنے ایو کام ہی ہوندہ نہیں وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ علماء کرام تشریف فرمانے ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں فرمایا کہ تسا دو کام کر دے روے آئے تسا یا اللہ کریم دے بے مثل کلام دی تلاوت کرنی ہے وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ یا تسا سلسلہ حدیث سجاؤنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کیلو کال دی گل کرنی ہے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خط و خال دی گل کرنی ہے سوکھیاں کر کے میں انجا کھا گا یا محمد کریم دے حسن و جمال دی گل کرنی ہے یعنی اسا سجے کھبے بینا کوئی نہیں تے وچ ہی رانا تے اس وچو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق بیان کرنا تو سنگاج کے ایک باری میں نعرہ چا سناؤ تو میں اپنی معروضات کمپلیٹ کر کے اجازت لے لیسا نعرہ تکبیر شکر راجہ صاحب تُسی تے میں جمعہ سے جو کو نعرہ شاہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری جی میں عرضے پہ کر دوں فرمایا کہ دو کام تسا کر دے روے آئے ایک کام ہونا سا یہ کرنا کہ اللہ کریم دے بے مثل کلام دی تلاوت کرنی افسوس آج ساڑھے گھر بھی تلاوت قرآن مجید تو خالی ہو گئے کدی ساڑھیاں ماما بہنا بھی سویرے اٹھنا تے کلام اللہ سینے نہ لگا کے دی تلاوت فرمایا کر دیا آئیاں ایدھی ہوندہ نہیں تے باپ اٹھ کے نماز پڑھنے واسطے جانا واپسی تے آونا پہلے کلام اللہ دی تلاوت کرنی یا مسجد اچھ بیٹھ کے کلام اللہ دی آیات بھئی جناب دو تلاوت کرنا تے پھر بچے نے جدوں اٹھنا تے ویکھنا میرا ابا نماز پڑھ کے آیا ہے تے انہیں فوراً باوضوئی کلام اللہ نو سینے نہ لگایا ہے تے او دی تلاوت فرمائی ہے ماں بھی اٹھی ہے اٹھ کے وضو کیتا ہے وضو کر کے انہیں بھی نماز پڑھن تو بعد کلام اللہ دی آیات بینات دی تلاوت فرمائی ہے خدا دی قسم گھرچ ماحول ہے وہ ہو گیا تے بیٹا یا داتا حجویری ہوندہ ہے یا خواجہ اجمیری ہوندہ ہے تے آج تو ہڈے میرے گھر تلاوت قرآن مجید تو خالی ہو گئے فرمایا یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم پہلا کام تو سا ایک کر دے روے آئے اللہ کریم دے بے مثل کلام دی تلاوت کر دے روے آئے ویتدارسونہ بینہم محمد کریم دے خد و خال دے حسن و جمال دی گال کر دے روے آئے میں پہلا انعام ہی تو ہے اطمینان قلبی والا تا فرماما گا اب آپ جی وقار بڑی توجہ چاہنا اللہ کریم نے پہلا جڑا سن انعام عطا فرمایا آج میری جنگ جنریشن اے ملت دا نوجوان اس بات دا متمنی ضرور ہے کہ اللہ کریم من اطمینان قلبی عطا فرماوے لیکن اطمینان قلبی ڈھونڈیاں نہیں مل رہا نہ نوجوان اطمینان قلبی مل رہا ہے اس ان تلاش کر دیاں کدی مسجد اندر ڈیرا لگا رہے آئے اللہ کریم مسجد اندر تے اطمینان قلبی عطا فرمائے گا اگر عہدہ ذکر کرے گا اپنے ذکر اندر تے اطمینان قلبی عطا فرمائے گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے خد و خال دی بات کرے گا اللہ کریم ایسے اندر تے اطمینان قلبی عطا فرمائے گا لیکن چوکان دے اندر کھڑے ہو کے کلبہ دی زینت بڑھن نال ہوٹلنگ کرن دے نال طرح طرح دے میچز دے اندر حاضری دے من نال
اے اوٹ پٹان مجالس و محافل دے اندر حاضر ہون دے نال اللہ کریم اطمینان قلبی نہیں عطا فرمائے گا. ساری رات کلب دے اندر گزاری ہے. صبح مؤذن نے صدا لگائی, ساری رات کلب دی زینت بننے والا ہن آ کے خواب غفلت دے اندر سو گیا ہے, لیکن اطمینان قلبی نہیں مل رہا. آجا بحیثیت مسلمان اگر چاہنے میرا اللہ اطمینان قلبی عطا فرماوے تو دو کم کر لے, یا آقا کریم تے نازل ہون والے بے مثل کلام دی تلاوت کر لے, یا حضور دے خد و خال دی بات کر لے. اللہ کریم تن اطمینان قلبی عطا فرمائے. دوستان گرامی کے قدر آؤ توجہ فرماؤ. فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ, اطمینان قلبی عطا فرمائے گا پروردگار. دوجہ انعام کیڑا؟ فرمایا اس محفل پاک دے اندر جتنے بھی لوگ ہون گے, جتنے بھی دیوانے تشریف فرما ہون گے, جتنے بھی کاج ماج گندے مندے چنگے مندے نیکو بد لوگ موجود ہون گے, اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وغشیتہم الرحمہ, انہاں سارے آتے میری رحمت صاحبان دی طرح سایہ فگن ہوئے گی. اللہ کریم دی رحمت دا جتھے ڈیرا ہوئے گا. فرمایا تریجہ انعام کیڑا؟ فرمایا وَتَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ, انہاں سارے بیٹھن والے تے نزول ملائکہ کیتا جائے گا. جدو نزول ملائکہ ہوئے گا اللہ کریم دی رحمت صاحبان دی طرح ساڑے تے سایہ فرمائے گی. اللہ کریم اطمینان قلبی عطا فرمائے گا. جدو نزول ملائکہ ہوئے گا اللہ کریم دے مقرب فرشتے جدو تشریف لے آن گے پھر کرم دی برکھا ساڑے تے نازل ہوئے گی. آؤ توجہ فرماؤ, اساں گناہگار اللہ کریم دی پاک بارگاہ دے اندر سلام عقیدت پیش کران گے. اللہ کریم دی پاک بارگاہ دے اندر اپنی نیاز مندی عاجزی تے بندگی پیش کران گے. اللہ کریم دے فرشتے آمین آکھن گے, رب ساڑیاں دعاون شرف قبول عطا فرما. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آستان علیہ بیربل شریف, آستان علیہ گولڈا شریف, علماء اہل سنت, جشن میلاد مصطفیٰ. دوستان گرامی قدر اسی کوئی فضول کام نہ کر دے بھائی. انجے دیوانیاں دا وقت ضائع کیتا, آیا اوٹ پٹانگ دو ہے دو دی ہماریاں, دو ہے دو دی ہماریاں, دو ٹپے ہے دو سٹے, دو ہے دو سٹے, دو قصیدے تے دو دوڑے وگائے, اپنا ٹائم بھی ضائع کیتا, تو آڈا وقت بھی ضائع کیتا. کائی شے پلے نہ پئی. ہون کائی شے پلے پوے یا نہ پوے, ایک گال تا ضرور گاٹے فٹ ہووے ہی ہووے. او ایک جس محفل تلاوت قرآن مجید ہوئے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت و ثنا ہوئے, سن پتہ لگ گیا او محفل عامہ دی محفل نہیں ہوندی بلکہ او خواص دی محفل ہویا کر دی. کیونکہ سرکار کی محفل کو کیوں آکھیا شاعر نے, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ اسی بن بلایا اگر آئے بیٹھے ہاں تے اس سونے مدینے والے دا کرم ہے نا. اسی نگاہ عنایت نے اسا گناہگاراں دا انتخاب فرمایا ہے کہ پھر سن اس سونی جی محفل پاک دے اندر شرکت دی توفیق عطا فرمائی ہے. تے دوجی گالے بہور کئی گال کام دی کریے یا نہ کریے, اے بھی تو انشاءاللہ ضرور یاد راسی کہ مولوی دسیا بھئی جتھے صدقہ خیرات پہ ہوندہ ہوئے تو جیلس پن تو بچ کے کوشش کرنی نال سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, نیکی دا حکم دیندے رانا تے برائی تو رکیندے رانا. کتنی گولیاں دیتیاں جی؟ نیکی دا حکم دیندے رانا تے برائی تو رکیندے رانا, نیکی دا حکم دیندے رانا تے برائی تو رکیندے رانا. سبحان اللہ, الحمدللہ تے اللہ اکبر دا وظیفہ دہرائی رکھنا تے میرے رب دا وعدہ ہے کہ میں تو ان صدقے دا اجر عطا فرماواں. اب بابلی وقار تلاوت کردہ کلمات طیبات دے اندر اللہ کریم نے
بڑا سونا جہا بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، فرمایا اس وقت نو یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کریم بھی اس نعمت نو یاد کرو، کیڑی نعمت؟ فرمایا نعمت اللہ علیکم، جڑی اس نے تہاڈے تے فرمائی کہ تساں ایک دوجے دے دشمن آؤ، اذ کنتم اعداء، جب تم تھے ایک دوسرے کے دشمن۔ انسان دا دشمن کیویں بن گیا؟ انسان تے موجود ہے، اللہ کریم دی تخلیق دا اے شاہکار حضرت انسان جس نو کریم خالق نے قطرہ ناپاک تو اٹھایا، کرمنا بنی آدم دا تاج عطا فرمایا، احسن تقویم دے مقام تو فائز فرمایا، اللہ کریم نے اپنے کرم دے دروازے کھولے، حسن و جمال عطا فرمایا تے بے مثال، خد و خال عطا فرمایا تے بے مثال، حسن و جمال عطا فرمایا تے بے مثال۔ اے تیرے میرے گھنگری آلے بال، اے ساڑیاں نرگسا کی، اے مور جیسی چال، اس دے اندر نہیں تیرا میرا کوئی کمال، اگر ہے کمال تے کمال رب ذوالجلال۔ اے اللہ کریم دا کمال ہے، اس نے سن کرمنا بنی آدم دا تاج عطا فرمایا، اے نرگسی اکھاں عطا فرمائیاں، اے گھنگری آلے بال عطا فرمائے، اے سونے گال عطا فرمائے، اے مور علی چال ڈھال عطا فرمائی۔ لیکن دوستان گرامی قدر تو ساتھ میں کسی آرکیٹیکٹ دا نقشہ پیش نیا کیتا، اللہ کریم نے پھر بھی اپنے کرم دی بارش فرمائی تو ہنتے میں حسن و جمال تو نوازیا۔ آج 5 یا 6 فٹ دا ایک کڑیل نوجوان اپنے جہاں کسے نو نہ سمجھن والا، اے راجہ صاحب آختے نے نانا سینہ زمین تے میرے نال دا کوئی نہیں، چودھری صاحب آختے نے نانا ہٹ جا بچیا میرے نال دا کسے ماں جنے آئی نہیں، آ جائے تیری میری خام خیالی دا عالمی، اوس دی پاک بارگاہ دے اندر چلیے جدے بارے جناب حسان نے آکھیا اوے لوگو کوئی کیڑا حسن و جمال والا، کوئی کیڑا باتوں دی کسے چہرے دے اندر کتنی کو اٹریکشن موجود ہے، نہ اسی ہنجے فضول گلہ نہ کریے، آجا ذرا او دے حسن و جمال دیاں گلہ کریے جدے حسن دے تذکرے رب کریم کلام الہی۔ آج بحمد اللہ تعالی تو ساتھ میں بھی اوہی سنت ادا کر دیا پہ، اوہی سنت ادا کر دیا پہ، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خد و خال دیاں گلہ کر رہے ہیں، او دے حسن و جمال دیاں گلہ کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں تے تیرے تے کرم فرمایا، لیکن انسان دا دشمن بن گیا۔ کیویں دشمن بن گیا؟ کدی چھوٹ چھاتے چکر چلا رہے آئے، کدی دوجے نو حقیر مخلوق متصور کر رہے آئے، ارے انسان نو ذلیل سمجھ رہے آئے، انسان نو خار کر رہے آئے۔ کیویں؟ ارشاد فرمایا ذرا اس وقت نو یاد کرو جدو تسا ایک دوجے دے دشمن آؤ، میں تو ہاڈے تے نعمت فرمائی ہے، اس نعمت دے سبب تسا بھائی بن گئے، میں تو ہاڈے دلاں دے اندر الفت پیدا فرمائی، جدو ساڈے دلاں دے اندر الفت آ گئی، ساڈے دلاں دے اندر بغض دی جگہ محبت نے لے لئی، وحشت دی جگہ پیار تے انس نے لے لئی، رازنی دی جگہ راہبری نے لے لئی، دوستان گرامی قدر انتقام دی جگہ عفو و درگزر نے لے لئی۔ ارے آمنہ دا لال آیا، پہ کرے حسن و جمال آیا، بلکہ میں ان رکھاں گا انتخاب رب ذوالجلال آیا۔ مومنہ دے لباں تے نام رب ذوالجلال آیا۔ آج اوہی لوگ اس نعمت دے حصول تو بعد کعبۃ اللہ دا ننگے ہو کے طواف کرنے والے، آج کعبہ نو خلاف پھیلان والے ہو گئے، اپنی عورتاں نو قبلہ کاری مدرسہ بیان پہ کر دے آئے، ایڈے سالے لوگ آئے اپنی بچیاں زندہ درگور کر دیتا کر دینے، اپنی بچیاں زندہ درگور کر دیندے نے، عورت دے وجود تو منحوس تصور کیتا ویندا ہے، بلکہ بچی پیدا ہوندے آئیں لگ دے لیندیاں تو سلسلہ مشاورت شروع ہوتا ہے،
आइज़ो अकरबा नू इकट्ठा कीता, लगदियां लीदियां नू इकट्ठा कीता, मशवरा कीता जा रहा है इस नहूसत तो जान किवें छड़ाई जाए, इस कालत तो जान किवें छुड़ाई जाए। अल्लाह करीम दा कुरान बयान कर रहा वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ظل وجهه مسودا وهو كظيم لگدیاں لیندیاں اکٹھیاں کیتا ویندا ہے جدوں کسے نو بشارت دتی جائے اوے نوجوانا تیرے گھر دے اندر بچی پیدا ہوئی ہے دوستاں نے گرامی قدر لگدے لیندے اکٹھے ہو گئے عائز و اقربا اکٹھے ہو گئے رشتہ دار اکٹھے ہو گئے سارے پترے رام مسیرہ کولو چنگیاں گلادڑا کولو چنگیاں باتونیاں کولو چنگیاں ٹرکونیاں کولو چنگیاں سیان پوالیاں کولو مشورہ لیا جا رہا بیلیا دستے صحیح میرے منہ تے کالک لگی ہے انہوں ہٹایا کیویں جا سکتا ہے میرے گھر دے اندر اس منحوس وجود نے جنم لے آئے اس تو چھٹکارا کیویں حاصل کیتا جا سکتا ہے اپنا طائر تخیل اپنے عقل کا گھوڑا دوڑان دینے ہر کوئی اپنا مشورہ پیش کرتا ہے ارے دو طرح دے مشورے دا تذکرہ قرآن کریم ساڑھے سامنے بیان کر رہا ہے دو طرح دے مشورے اے پہلا مشورہ ہے اگر باوقار لوگاں دی طرح زندگی گزارنا چاہنا ہے اس تو چھٹکارا حاصل کر لے اٹھا انو پٹخ مار زمین تے دا وجود ختم ہو جائے یا انو کھل کھلوتے ہیں زمین دے اندر گاڑ دے دوستان گرامی قدر بندہ اپنی اولاد دی خاطر ساری زندگی داؤتے لگا دیندہ ہے بندے دے بیٹے نو کوئی بندہ تھپڑ مارے برداشت نہیں کرے گا حتیٰ کہ استاد زیور تعلیم تو آراسہ کرنے والا اگر تھپڑ مار دائے کہ باپ پرچہ دین واسطے تیار ہو جائے گا چے جائے کہ کسے دی بیٹی تے کوئی بندہ ہاتھ اٹھائے بڑے غیرت والے جھنے ہو تسینی دوستان گرامی قدر وجہ کے وے اوے ساڑی پچی دی طرف دیکھیں گا میں تیری آنکھ کاٹ لیواں گا اے غیرت دے جذبات کتوں آ گئے اے محبت دے جذبات کتوں آ گئے اوے میرے نبی دے میلاد پہ اعتراض کرنے والے آؤ خدا دی عزت و جلال دی قسمیں آج نوجوانہ دے دلان دے اندر اے غیرت دے جذبات موجود نے دے صدقہ اس میلاد والے آج تیری میری نگاہ دے اندر عورت واسطے محبت دے جذبات موجود نے تے صدقہ کملی والے دائے آج ساڑھے سینے دے اندر ماں باپ واسطے محبت دے جذبات نے خیر سگالی دا جذبہ ہے کہ صدقہ اس میلاد والے نبی دائے خدا دی عزت و جلال دی قسمیں اگر بہن بیٹی بیوی واسطے محبت دے جذبات موجود نے اگر عورت واسطے پیار موجود ہے پھر بھی صدقہ کملی والے دائے اس واسطے آسان نگر ڈگر ڈگر تے کوچا کوچا یہی نعرہ لگا رہے ہیں ہر شے خدا نے بڑھائی ہے سونے مدنی دے توڑے ذوق واسے بھائیا مولوی اونت والیا قرار چڑھا بیا اور کوئی شیر بھامیں اندہ کوئی نہ ہوستے بھامیں اونج بات ہریا ہے نہیں ہریا سبحان اللہ بھامیں اونج ہردہ نہیں میں آکا کوئی تھوڑے جوے چاہینا زیکہ چین چکری رجے نہ پہ ہو میری تقریر ختم ہونا لی علماء تشریف لے آئیں عرش خدا نے بڑھائی سونے مدنی دے واسطے لیکن جانو تو چھوڑا گا جدو آخر تو بھی آواز آئے گی ہر شے خدا نے بڑھائی سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بڑھائی سونے بڑی مہربانی تو آڈی خاموشی تو میں قربان بنیا اے تو آخر والے بول سویا میک لے کے میں توڑا بنیا ہے نہیں ذرا ہاتھ چاہ کے پڑھا ہے کہ میرا بھی دل خوش ہو جائے ارے صاحب ناراض ہو ہے ہر شے خدا نے بڑھائی سونے مدنی دے واسطے تو سنبھولنا ہے جی مدنی دے واسطے ہر شے خدا نے بڑھائی
ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے ہر شے جنہ جنہ دا عقیدت ایمان ہے ہر شے خدا سویر سویر دا ٹائم ہوئے میری ملت دا ایک خشور نوجوان کالجز یا یونیورسٹی دی زینت بنوالا ارے اپنے ہاتھ دے اندر کتابہ لے کے یونیورسٹی دی طرف خرامہ ٹہل دا بھی جا رہے آئے لیکن او دی زبان تے اپنے یار دا دوڑائے اپنے یار دا مائی آئے حقیقتے وے میری ملت دا اے نوجوان ایک خجور جیا ستارہ اگر یونیورسٹی جا رہا ہویا بہتر تا اے دی زبان تے یا اللہ کریم دا ذکر ہوئے یا مصطفیٰ دی نات ہوئے اے آختا جا رہا ہوئے سرکار جہاں سونا آیا نیا ہونا سرکار جہاں سونا آیا نہ ہونا سرکار جہاں سونا آیا طرف میں کرو نا سرکار جہاں سونا آیا نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا سرکار جہاں سونا آیا ہے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چراغ گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب پیرہ دے منن آلے ہوں نراز ہوئے بیٹھے سارے پیرہ دے منن آلے ہوں بے شک کوئی ایسی گال نہیں جڑے نہیں مندے بے شک نہ منن ہاں جی تے آپ نے نا بڑی سونی دی گل کی تھی آپ فرمائیں دیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چوپ کر مہر علی تے جانیاں بولن دی تے جان ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے مدنی دے واسطے ہر شے خدا میں اپنے بزرگوں تو قربان مننے جڑے سینے دا دل آ کے پڑھ رہے تے نوجوان ہے نہیں کر کے میں مولوی پتہ نہیں کیا کروے ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے میرے سونے کھڑا پاک کی کیوں نے پہ پڑھتا ویک لے میرے دو ٹوٹے ہوئے انتے میں پہ پڑھتا ویک لے بشاک نو اتوار تا بشاک ویک لے بائی پاس کرا تے بات بھی حضور دی محبت ہے نا انشاءاللہ عبد دن ستے خیران ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے ستے ہر شے خدا نے بنائی ہے سونے جنت خدا نے سجائی ہے سونے رب فرمایا موسیٰ تائی تو ساکوں بیک سکتا نہیں کیوں اسات دید لکائی ہے سونے مدنی دے واسطے اسات دید لکائی ہے سونے مدنی دے واسطے اسات دید لکائی ہے سونے اللہ کریم سب کی حاضری اپنی پاک برگاہ قبول و منظور فرمائے اور جتنے کرم فرما دور نصیب تشریف لے آئے نے کریم خالق سب نو قدم قدم تے کروڑ کروڑ برکتاں رحمتاں تا فرمائے اللہ کریم میرے عزیز مکرم جناب حضرت علامہ مولانا مدر ایاز صاحب دی اس کاوش نو اپنی پاک برگاہ قبول فرما کے اصل سارے نے اپنے کرم دی خیرات عطا فرمائے آخر دعوا جان الحمدللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بڑا ہی خوبصورت انداز بیان قبلہ استاد گرامی اپنے محفوظات عالیہ سے ہمارے قلب و اذان کو منور کر رہے تھے دوران خطاب ہماری سٹیج کی زینت بنے محترم مقام حضرت علامہ مولانا
बुलबुल चमनिस्तान रजा जनाब कारी अब्दुल-रशीद कादरी साहब, जनरल सेक्रेटरी बज़्म उलमाए अहले सुन्नत खुशाब आप तशरीफ लाए हैं। आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ और आपके साथ साथ जोराबाद से हमारे जो मेहमान तशरीफ लाए हैं उनके साथ हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अख्तर साहब आप तशरीफ लेकर आए हैं। आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। आप तशरीफ लाकर आपने भी हमारी इस बज़म को जीनत बख्शी है। आप मोहब्बत से नारे का जवाब दें। मैं मुल्तमिस हो रहा हूँ नात के लिए कि कारी साहब से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। शायर कहता है कि तसव्वुर में मेरे जब चेहरे खैरुल अनाम आया, तसव्वुर में मेरे जब चेहरे खैरुल अनाम आया, जबी कम हो गई लब पर दरूद आया, सलाम आया और सरे कौसर न क्यों उतराए उनके चाहने वाले। कल जब मैदाने क़यामत होगा तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक से प्यासों को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हौज़े कौसर से नवाज रहे होंगे। तो शायर ने वो नक्शा खींचा है कि तेरी आमद भी तसव्वुर में मेरे जब चेहरे खैरुल अनाम आया, जबी खम हो गई लब पर दरूद आया, सलाम आया और सरे कौसर न क्यों इतराए उनके चाहने वाले। ये क्या कम है कि उनके हाथ से हाथों में जाम आया, ये क्या कम है कि उनके हाथ से हाथों में जाम आया। और मिलाद के हवाले से महफिल है ना, शायद ने वो भी नक्शा खींचा है कि तेरी आमद भी क्या आमद है, तेरी आमद भी क्या आमद है, जिस आमद के सदके में हिदायत की किताब उतरी, शरीयत का निजाम आया। तेरी आमद भी क्या आमद है, जिस आमद के सदके में शरीयत की हिदायत की किताब उतरी, शरीयत का निजाम आया। और इमामत का तसलसल कोई देखे इस घराने में, इमामत का तसलसल कोई देखे इस घराने में। हुसैन इब्ने अली बाद हसन बनकर इमाम आया, हुसैन इब्ने अली बाद हसन बनकर इमाम आया। और मजा तब हो, मजा तब हो कि जब बाबे खुल्द पर नसीर आए। बाबे खुल्द जन्नत के दरवाजे को कहते हैं, इसलिए कहा गया ना कि दिल में इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो, बाद मरने के लहद में उजाला होगा। कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे मजा तब हो कि जब बाबे खुल्द पर नसीर आए। कहे रिजवान के रास्ता दो, मोहम्मद का गुलाम आया, कहे रिजवान के रास्ता दो, ये मोहम्मद का गुलाम आया। इन्हीं अल्फाज के साथ बड़े अदब के साथ मुल्तमिस हूँ आपने बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान चमनिस्तान रजा मोहतरम जनाब कारी अब्दुल-रशीद कादरी साहब कि आप नात रसूल मकबूल सुनाकर हमारे कुलूब व अज़ान को मुनव्वर करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जश्न मिलाद मुस्तफा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह सालाना महफिल मिलाद शरीफ आपके गाँव बांसी के अंदर अजीम शान महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जिक्र दी महफिल सदी है। अल्लाह ताला मोहतरम मेरे भाई जीनतुल कुबरा कारी मदर हयात कादरी साहब और जुमला उन्होंने रुफका महफिल इंतजामिया मैं नामा तो वाकिफ नहीं। अल्लाह ताला सरकार जानते हैं हर और हुजूर हर दिल नूं वेख रहे हैं, साडा कीदा और नजरिया है। अल्लाह ताला मेरी हाज़री अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। भाइयों का एहतमाम करना और मुतकब्बल ज़ीनतुल खुतबा जनाब हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद लतीफ़ मोइनी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर अपने नवाज़ा सनतो समाता बावजू फरमा रहे थे कि तुसी हो सके तो थोड़ा थोड़ा एक कदम अगे आ जाओ। माशाअल्लाह कुछ बंदे उठे ने तो ज़ाहिर है बंदा कोई ना कोई मजबूरी वास्ते बंदा उठदा ते गाँव में वैसे ही पिंडा थावां ते मोहब्बत वाले लोग कादरी साहब तशरीफ रखते हैं। माशाअल्लाह हकीम साहब सुल्तान साहब तशरीफ रखते हैं, कारी अख्तर मजरी साहब तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला तमाम दाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। खूबसूरत मेरा भाई ऑपरेट कर रहा साउंड सिस्टम सदीक साउंड सर्विस, अल्लाह ताला लंबी सलामत रखे। तमाम ही आबाब मोहब्बत और हुजूर दी जात ते दुरूद की हाजिरी पेश कर लो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल
حبیب اللہ ذرا بلند آواز میں پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ سات آسمان سے سات زمین ایک پرڑے چوہیں تے اللہ دا ایک محبوب نے جو کلمہ عطا فرمائے ایک پرڑے چوہیں فرمائے ادھا وزن زیادہ تے من کے پڑھ لو لا الہ الا اس کر دلا نوشاد کرے اے اجڑے دے آباد کرے رب وسدا جو میلاد کرے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور بن تیل دیوا بلدہ بن مرشد کلمہ چلدا نہیں پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ کرم کما چھٹیا آنکھوں نے سبحان اللہ ایک نہیں ذرا تن جو کہ آنکھوں نے سبحان اللہ پتہ لگے حضور دے عاشق بیٹھے ہاتھ بلند کر حضور دے میلاد جائے بنا کو سبحان اللہ اے ویکھو کیڑا کرم کما چھٹیا بے رنگیا نو رنگ لا چھٹیا اے ساڈا اکو پیر اجمیر دا ویکھو نوے لکھ نو کلمہ پڑھا چھڈیا لا الہ کدیا کا تیری دید کھولو ان غلاماں دیوید کھولے جدو مرد فرید فرید ہوئے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ درود پاک باواز میں صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ مولا تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں قبلہ نقیب محفل علامہ محمد ظہور گلوی صاحب بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ اے مولا تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں
ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੱਖ ਦੇ ਦੇ سرجنہار عظیم کریم ربا لستا عشق دیاں وکھو وکھ دے دے تے جتھے لایا سی تیرا حبیب تیرے ایک انصاری دی کلی دا ککھ دے دے ناصر فیر سرکار دا کرے درشن پہلے میں نو صدیق جئی اکھ دے دے پہلے میں نعرہ تکبیر کھڑے ہو جائیں پیر صاحب تشریف لے کر آ رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ سرکار کی آمد منٹھار کی آمد مکی کی آمد سونے کی آمد نجپال کی آمد سرکار کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ آستان عالیہ منگوال شریف آستان عالیہ منگوال شریف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ الحمدللہ اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم کہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہماری سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید امتیاز علی شاہ چشتی گولڈوی زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ منگوال شریف آپ تشریف لے کر آئے ہیں میں قبلہ شاہ جی کو صمیم دل سے محفل انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے قبلہ استاد گرامی لاہور سے تشریف لے کر آئے ہیں ان کو بھی قبلہ شاہ جی کی آمد میں اور محفل انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ انتہائی طویل سفر فرما کر ہمارے پاس حاضر ہو رہے ہیں میں محفل انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں قبلہ حضرت علامہ مولانا فاضل نوجوان عالم نبی پیکر اخلاق و محبت حضرت علامہ مولانا قاری نعمان احمد صاحب پرنسپل ادارہ تعلیمات اسلامیہ آپ تشریف لے کر آئے ہیں میں آپ کو محفل انتظامیہ کی جانب سے صمیم دل سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں اور قبلہ قاری صاحب نعت پڑھتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء اہل سنت جشن میلاد مصطفیٰ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں مل کے پڑھو یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے آقا تیرے دیا کوئی نہیں کرنوں کما تیرے دیا تیرے دیا لم یا
یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج ترے سر سوئے ہے تجھ کو شگے تو سرا جانا انفیت شیو سخاکاتن اے گیسوئے پاک اے عبر کرم برسن آرے رم چھم رم چھم دو بوندو دے بھی گرا جانا کنوں گواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا کرنوں کا وہاں تیرے جیا کوئی نہیں بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ کہ گودی چلے کہ سرکار نو سوڑے مدنی مٹل من ٹھار نو آکھے حلیم سادیا تیرے دیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا ابن حفیظ امتیاز شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں اور مکہ شریف مدینہ شریف کی ملاقات اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے تھے چونکہ گولڈی ذات تشریف فرمانے تھے میرے دل کا رہا دو اشار حضرت تاجدار گولڈا پھر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے جنہوں شاہ صاحب تشریف فرمانے تمامی آواز درود پاک پڑھ لو صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ اج سکھ متران دیوادیری کیوں دلڑی اداس گنیری مل کے پڑھئے نہ لوں وچ شوق چنگیری آج نینا لایا کیوں جڑیاں مکھ چند بدر شاہ مخمور اکھی ہرن مدر بریا تو مل کے پڑھئے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب وادی ہمرہ میں حضور کا دیدار کیا لکھتے کیا کہہ دیں سبحان اللہ کہ اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جگانا کھا سچ آقت رب
شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ماج ملکا ما اسنا کاماک ملکا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری گلی کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھاں کتھے جا اڑیاں اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں وچ شوق کیوں چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں آخر میں دو اشعار منقبت مولا کائنات کی درود پاک بابا صلی اللہ علیہ وسلم. کریم رب دے قریب جانی انہوں سب تو پیارا علی علی ہے. کریم رب دے قریب جانی انہوں سب تو پیارا علی علی ہے. او بختاں والے میں لوگ بختاں والے نے لوگ جنہاں دا نعرہ علی علی ہے. او بختاں والے نے لوگ بختاں والے نے لوگ جنہاں دا نعرہ علی. جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور علی دے چہرے دا کر تصور. سران دا کعبہ مکے اندر سران دا کعبہ مکے اندر دلان دا کعبہ علی علی سران دا کعبہ مکے. مومن عمر دی نشانی بندہ خوش ہوندہ مولا دا ذکر سن. حضرات علماء تشریف فرمان پیر صاحب آکو سبحان اللہ نعرہ حیدری. جے کرنا چاہنا ہے تو عبادت علی دے چہرے دا کر تصور علی دے چہرے دا کر تصور. سران دا کعبہ مکے اندر دلان دا کعبہ علی علی. اور مقتل سبحان فرمائے کہہ دے سبحان اللہ. جو ناصروں غلام بندا او سارے جگ دا امام بندا او سارے جگ دا امام بندا. جو ناصروں دا غلام بندا جو ناصروں دا غلام بندا او سارے جگ دا امام بندا او سارے جگ دا امام بندا. غوث قطبہ کلندراں دا کہ غوث قطبہ کلندراں دا اصل تو نعرہ علی علی کہ غوث قطبہ کلندراں دا
ازل تو نعرہ علی علی ماشاءاللہ جزاک اللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں قبلہ قاری صاحب ہم سب کو نعت رسول مقبول اور منقبت مولا کائنات کی سنا رہے تھے. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل محبت کو آباد رکھے. محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. بس چند لمحے کے لیے محمد انس اعظم کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذان کو منور کریں. قبلہ شاہ جی کی موجودگی میں ملتمس ہوں کہ آپ اس بچے کو دعا سے نوازیں اور یہ آپ کی موجودگی میں بیان کر رہا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، آستانہ عالیہ منگوال شریف، آستانہ عالیہ گولڈا شریف. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکل سے راستے آسان ہو گئے، مشکل سے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. عزیزان گرامی قدر، آج کی یہ بابرکت روحانی اور جدانی علمانی محفل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ آوری کی خوشی میں انعقاد پر پذیر ہے. میں سب دوستوں کا مشکور ہوں جو اس محفل میں تشریف لائے، بلکہ یہ کہنا سب سے بہتر ہوگا کہ سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں، سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. نبی نو انسان کے لیے رحمت بن کر آئے. آپ وہی نبی تھے جس کا امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی. مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، کشائے دو جہاں کا میں کہاں. لب سے جب نام محمد کو نکلتے دیکھا، ہم نے ہر بار مقدر کو بدلتے دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں کیا بیان کر سکتا ہوں. اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنے پر آئے تو ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، زمین سے آسمان تک کے خلا کو راک بنا دیا جائے. یہ گمان کیا جا سکتا ہے قلم تو ختم ہو جائیں گے، مگر حضور سمندروں کا پانی تک خشک ہو جائے گا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہو پائے گی. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتا ہے، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم نہیں. ہمارا تو ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. میں کہوں نہ کہوں مگر آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. میری دعا ہے ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا اور اس بابرکت محفل سے فیض حاصل کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سجانا، سلام فخر موجودات، فخر ہوئے انسانی. سلام اس پر کہ جس نے بے قصو کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. وما علینا البلاغ المبین. محمد رسول
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बच्चे के इल्म में और उम्र में मजीद बरकतें अता फरमाए। मैं क़िबला उस्ताद गिरामी से मुल्तमिस हो रहा हूँ, आपका उन्वान है हुजूर खत्मी मरतबत के हवाले से, ताजदार खत्मी नबूवत के हवाले से, और क़िबला शाह जी आपकी मौजूदगी में मुर्शिद गिरामी चरागे गोल्डा की अशार के साथ क़िबला उस्ताद पाक की उस्ताद मोहतरम की खिदमत में मुल्तमिस हो रहा हूँ। पीर साहब क्या लिखते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो इश्क और मोहब्बत हसनैन करीमैन से थी, वो क़िबला पीर साहब ने उसको अपनी अल्फाज की कालक में ढाला है। और क्या लिखते हैं कि उन्हें न्याज था ज़हरा ओ आले ज़हरा से, उन्हें न्याज था ज़हरा ओ आले ज़हरा से, समीम दिल से था सिबतैन पर फिदा सिद्दीक, समीम दिल से था सिबतैन पर फिदा सिद्दीक। कौन सिद्दीक? तारीके खत्मे नबूवत का मुजाहिद अव्वल, ताजदारे किस्वर सदाकत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्हें न्याज था ज़हरा व आले ज़हरा से, समीम दिल से था सिबतैन पर फिदा सिद्दीक। और मकामे आले मोहम्मद उन्हीं को था मालूम, मकामे आले मोहम्मद उन्हीं को था मालूम, था उनकी शान से आगाह बरबला सिद्दीक, था उनकी शान से आगाह बरबला सिद्दीक। और अदुव्वे खत्मे रसूल था मुसैलमा कज़्ज़ाब, अदुव्वे खत्मे रसूल था मुसैलमा कज़्ज़ाब। क़िबला उस्ताद गिरामी का उन्वान खत्मे नबूवत है। क़िबला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर चरागे गोल्डा आप फरमाते हैं, इन अल्फाज के अंदर सारे उन्वान को हमें समझा रहे हैं कि अदुव्वे खत्मे रसूल था मुसैलमा कज़्ज़ाब, सर उस लईन का लेके ही रहा बस सिद्दीक, सर उस लईन का लेके ही रहा बस सिद्दीक। क़िबला शाह जी की दुआ के साथ मैं उस्ताद गिरामी के खिदमत में माइक हवाले करने लगा हूँ, लेकिन आप अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाएं। क़िबला उस्ताद गिरामी लाहौर से हमारे लिए मोहब्बतों का ये समा लेकर आए हैं, आप भी अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आस्ताना आलिया मंगवाल शरीफ, आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ, सरकार की आमद, मंठार की आमद। जरा अपने हाथों को बुलंद करें और हुजूर के नाम पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। सरकार की आमद, मंठार की आमद, मक्की की आमद, सोने की आमद, लजपाल की आमद, सरकार की आमद। आस्ताना आलिया मंगवाल शरीफ, आस्ताना आलिया गोल्डा शरीफ। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा, वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम हुस्नल अख़लाक़। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ नासिरन लहुमा फला तकुन ख़ामिसा फतुहलिक।
औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नबी और आले नबी पर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। मेरे मौला तेरी बारगाह के अंदर एक सदा करनी है। मेरे मौला तेरी बारगाह के अंदर एक सदा करनी है। इस गुनाहगार ने बख्शिश दी दुआ करनी है। मेरे मौला मेरी रूह मेरे सामान तहारत दे दे कि तेरे महबूब मोहम्मद दी सना करनी है। शायर कहता है ये जो जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, ये जो जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, सबब अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। और मेरे कानों में चुपके से आकर कह गया कोई, यार नजर से देख वो महफिल में आए बैठे हैं। और गमे मुस्तफा जिसके सीने में है, गमे मुस्तफा जिसके सीने में है, कहीं भी हो वो मदीने में है। और हुजूर अपनी महफिल में है जलवागर, समझ लें कि ये महफिल मदीने में है। बस समझ लें कि ये महफिल मदीने में है। अल्लाह तबारक व तआला की बेहद तारीफ व तौसीफ। नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम अलैहि तहियत व सना की ज़ाते अतहर व बबरकत पर हदिये सलातो सलाम के बाद आज खैराज तहसीन पेश करता हूँ इस गांव के इस इंतजामिया को कि जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। दुआ गो हूँ जनाब अब्दुल मालिक साहब के लिए, जनाब मलक रईस साहब के लिए, मलक आजम साहब के लिए और आशिक मदीना आशिक रसूल किबला जनाब कारी मजहर हयात साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया और नकीब महफिल हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़हूर साहब गोलड़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया और नहायत ही अदब और इखलास के साथ मसनद स्टेज पर जलवा फरोज पीर तरीकत हजरत किबला सैयद मोहम्मद इम्तियाज शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया आस्ताने आलिया गोलड़ा शरीफ। अगर किसी का नाम ना भी लूं तो परेशान नहीं होना, यकीनन हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि हम जिस नीयत से हुजूर की महफिल में बैठते हैं, अल्लाह हमारी नीयतों को भी देखता है, हमारे नामों को भी जानता है। मैं दुआ करता हूँ कि महफिल मिलाद में आने वाले हर शख्स को अल्लाह दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। आप समाअत कर चुके, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खत्म नबूवत के हवाले से चंद लम्हे आपसे मुखातब रहूंगा। सबसे पहले दरूद शरीफ के बारे में एक जुमला समाअत कर लीजिए। मैंने खुतबे के अंदर कहा था कि नबी और आले नबी पर मोहब्बत से दरूद पढ़े, तो जरा हजरात झिझक रहे थे। आओ जरा देखो, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल सजी है, सहाबा मौजूद हैं। एक एराबी आया, सहाबा कहते हैं हमने पहले कभी नहीं देखा था। एराबी आया, हुजूर के पास बैठ करके बातें करने लगा। बातें करते 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 मेरे मुस्तफा ने उसे करीब कर लिया।
इतना करीब किया। सहाबा कहते हैं हम ने देखा कि उसका जिस्म हुजूर के जिस्म के साथ मस करने लगा, उसका जिस्म हुजूर के जिस्म के साथ जुड़ गया। सहाबा कहते हैं हम देखने लगे, वो गुफ्तगू करता रहा, गुफ्तगू करते 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 उसने अपना सर हुजूर के सर के साथ जोड़ दिया। सहाबा कहते हैं हमने देखा गुफ्तगू करते 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 अचानक मेरे मुस्तफा ने उसके माथे को चूम लिया है। हुजूर ने उसके माथे पर बोसा दे दिया। बड़ी ढीली सी सुभान अल्लाह आपने कही है। अगर हुजूर किसी का माथा चूम लेना, अल्लाह शान पता क्या अता फरमाता है? ठहर जाओ, पहले मैं ये बता देता हूँ कि अगर कोई हुजूर के जिस्म को चूम ले, कोई हुजूर के जिस्म को चूम ले तो अल्लाह शान क्या अता करता है? यहाँ तो हुजूर ने माथा चूमा ना, एक मजमा है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया लोगों सुनो, कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई भी बंदा किसी का बोझ नहीं उठाएगा। मैं मोहम्मद के हाथ से अगर किसी को तकलीफ पहुंची हो, अगर किसी को इज़ा पहुंची हो, अगर किसी को दुख हुआ हो तो आओ आज बदला ले लो। मजमे के अंदर एक सहाबी नाम है जनाबे हजरत काशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ खड़े होते हैं, जी या रसूल अल्लाह, एक मौका था, आपने अपनी चाबक अपनी सवारी को मारना चाही थी, वो चाबक मेरी पुष्ट पर लगी थी। या रसूल अल्लाह, मैं बदला लेना चाहता हूँ। हुजूर ने मौला अली को मुखातब किया, अली जाओ वही चाबक ले आओ। चाबक आ जाती है, हुजूर फरमाते हैं आकाशा को चाबक दे दी जाए, आकाशा करीब आओ बदला ले लो। हजरत आकाशा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जिस वक्त ये छड़ी, जिस वक्त ये चाबक मेरी पुष्प पर लगी थी, या रसूल अल्लाह मेरी पुष्प पर कपड़ा न था, मेरे मुस्तफा ने मुजम्मल की चादर को उतार दिया है। सहाबा की आंखों में अश्क रवा है, ए आकाशा बदला लेना है तो आओ हमसे ले लो। जाने कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ न कहो, लेकिन मेरे मुस्तफा का ये जुमला हुजूर ने फरमाया कोई बंदा किसी का बोझ नहीं उठाएगा। आकाशा करीब आओ बदला लो। मेरे मुस्तफा ने मुजम्मल की चादर को हटा दिया। जनाबे हजरत आकाशा के हाथ में वो चाबक है। हजरत आकाशा करीब आते हैं, चाबक गिर जाता है। हजरत आकाशा मोहरे खत्म नबूवत को चूमने लगते हैं। हुजूर फरमाते हैं आकाशा बदला क्यों नहीं लेते? आका बदला तो बहाना था, मोहरे नबूवत को चूमने का निशाना था। किसी ने हजरत आकाशा से पूछा, ए आकाशा तूने मोहरे खत्म नबूवत को चूमा किस लिए? अब हजरत आकाशा का जवाब सुनो। हजरत आकाशा ने फरमाया, अरे सुनो, मैंने लिसाने पैगंबर से सुना था जो मोहरे खत्म नबूवत को चूम लेता है अल्लाह उस पर आतिश जहन्नम हराम कर देता है। अगर कोई मेरे मुस्तफा की मोहरे खत्म नबूवत को चूम ले तो अल्लाह उस पर आतिश जहन्नम हराम कर दे, तो मुझे बताओ जिसके माथे को हुजूर ने अपने लब लगाए हो, जिसके माथे पर हुजूर ने खुद बोसा दिया, इरादी चला गया। सहाबा पूछने लगे, या रसूल अल्लाह ये आने वाला कौन था? ये क्या बातें कर रहा था? या रसूल अल्लाह हमने देखा कि आपने उसके माथे पर बोसा दे दिया। अब जरा हुजूर का जवाब सुनो। हुजूर ने फरमाया, सहाबा ये अपनी जिंदगी के मामूलात बता रहा था, ये अपनी जिंदगी के अमल बता रहा था। अमल बताते 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 एक अमल इसने ऐसा बताया, मैं मोहम्मद को मोहब्बत आई, मैंने मोहब्बत से इसका माथा चूम लिया। या रसूल अल्लाह, वो कौन सा अमल था? वो कौन से मामूलात में से वो कौन सी गुफ्तगू थी कि आपको इतनी मोहब्बत आई? हुजूर ने फरमाया, हाँ हाँ सहाबा सुनो,
اس نے اپنے معمولات بتائے. جس وقت ایک عمل بتایا نا یا رسول اللہ وہ عمل کون سا تھا؟ حضور نے فرمایا پھر سنو. اس نے بتایا تھا یا رسول اللہ کوئی بھی صبح ایسی نہیں کہ میں آپ پر درود نہ پڑھتا ہوں, کوئی بھی شام ایسی نہیں یا رسول اللہ جس شام میں نے آپ پر درود نہ پڑھا ہو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ سنو, اس نے درود کا بتایا, مجھے محبت آئی, میں نے محبت سے اس کے ماتھے کو چوم لیا. اور یہاں ایک بات اور بتا دوں ختم نبوت کے حوالے سے, یہ حضور کے جسم نازلی کی شان یہ کیا ہے. میں جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے وہ تو ایک طرف, میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے صرف حضور کے ہاتھوں کی شان کے اندر, اور میں کہتا ہوں حضور کا شان ایسا تو دکھاؤ جس نے پاؤں کے اندر نالین پہنے ہو اور اس نالین کی عظمت کے اندر 300 سے زائد کتابیں لکھی گئی ہوں. اگر یہ اعزاز دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال, عبداللہ کے فرزند, پیکر صدق و صفا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے. میں عرض یہ کرنے لگا حضور کے ہاتھوں کی شان پتہ کیا ہے؟ قرآن پاک نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. آپ جانتے ہیں ہمارے جسم کا سارا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ کا نام لے لیں کوئی عرض نہیں, ہمارے جسم کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب ذرا سنیے, ہمارے سارے جسم کا نظام اللہ کے ہاتھ میں, ہماری روحوں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں, ہماری زندگی کا نظام میرے رب کے ہاتھ میں, ہماری موت کا نظام میرے رب کے ہاتھ میں. عالم برزخ میں ہو یا عالم ارواح کے اندر ہو, سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں. اس زمین پر جتنے بھی چرند پرند نباتات حشرات ہیں سارا کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ سورج کا نکلنا, یہ سورج کا غروب ہونا, یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ آسمان پر جو بزم کواکب ہے, بزم کواکب کا سارا نظام میرے رب کے ہاتھ میں. یہ چاند کی جو قندیلیں روشن ہے اس کا نظام میرے رب کے ہاتھ میں. مختصر تحت الثری سے لے کر کے اعلیٰ علیین تک کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سارے کا سارا نظام میرے رب کے ہاتھ میں. میں نے آسمان کی طرف منہ کر لیا, مولا ذرا اپنا ہاتھ تو دکھا, ہم تیرا ہاتھ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, ارے آؤ حدیبیہ کے میدان کے اندر آؤ. جس نے دیکھنا ہو میں رب کا ہاتھ, جس نے دیکھنا ہو میں خدا کا ہاتھ, وہ دیکھ لے پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ. ید اللہ فوق ایدیہم. میں کہتا ہوں آج یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نجائز ذریت ذرا سماعت کر لے. میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ میرے نبی کے ید اللہ والے ہاتھ, اللہ کہہ رہے ہیں ید اللہ, اور لوگوں یہ مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں لیکن حقیقت میں اللہ کے ہاتھ ہیں. ان ہاتھوں کو رب نے اپنا ہاتھ کہا, اور یار ان ہاتھوں کی شان یہ ہے. یہاں یہ بھی میں بتا دوں, ان ہاتھوں کی عظمت اور شان بتاتا ہوں, لیکن یہ بھی سن لیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کوئی بندہ چاہے نا اسے میرے ہاتھوں کا مصافحہ نصیب ہو جائے. حضور نے فرمایا وہ روزانہ درود شریف پڑھے, اور ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا روزانہ 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے. حضور نے فرمایا جو بندہ روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا قیامت کے دن اللہ اسے میں محمد کا مصافحہ نصیب فرما دے گا. یار میرے مصطفیٰ کے یہ ہاتھوں کی عظمت ہے, یہ ہاتھوں کی شان ہے. حضور نماز کے اندر ہے. عام حالات میں ہم کہتے ہیں یار فلاں کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. یہاں تو نبوت کے دعوے کرنے والے, یہ تو ابھی میں بتاتا ہوں حضور کی عظمت کیا ہے. لیکن پہلے دیکھو, اگر حضور ہاتھ بڑھا دے نا تو حضور کے ہاتھوں کی عظمت کیا ہے. مسجد نبوی کا سما ہے,
हुजूर नमाज के अंदर है, नमाज के आलम के अंदर मेरे मुस्तफ़ा ने एक कदम आगे रखा, अपना हाथ बढ़ाया, फिर हुजूर ने एक हाथ नीचे कर लिया, कदम पीछे कर लिया, सलाम हो गया। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आज हमने खिलाफ मामूल देखा, आपने नमाज के अंदर कदम भी बढ़ाया, आपने नमाज के अंदर हाथ भी बढ़ाया, या रसूल अल्लाह ये सबब क्या है? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, सुनो सहाबा, आज नमाज के अंदर मुझे जन्नत दिखाई गई। और सहाबा, जन्नत में मैंने अंगूरों की एक बेल देखी और अंगूरों के एक खोशे को मैंने हाथ लगाया। अब यहां पर जरा रुकिए, हुजूर खड़े मस्जिद नबवी में है, हुजूर खड़े जमीन पर है, जन्नत कहाँ है? सातों आसमानों से ऊपर। और मेरे मुस्तफा अगर हाथ बढ़ाए तो जन्नत के अंदर अंगूरों के खोशे को हाथ लगता। हमारा हाथ हमारे जिस्म से 1 फुट या 1 गज या 1.5 गज से ज्यादा दूर नहीं जा सकता, लेकिन हमारी नजर मीलों भी सफर तय कर लेती है। मुझे बताओ, जिस नबी के हाथों की शान ये है, वो जमीन पर से हाथ उठाए, हाथ अर्श मुअल्ला को छुए, उस नबी के नजर का मकाम क्या होगा? और यहाँ मेरे मुस्तफा ने फरमाया, सहाबा, अगर वो मैं अंगूरों का खोशा तोड़ लेता, तुम कयामत तक खाते रहते, सहाबा तुम खत्म नहीं कर सकते थे। अब मुझे बताओ, हुजूर अगर एक मुट्ठी अंगूर या वो अंगूरों का खोशा तोड़ लेते, मेरे मुस्तफा ने अपनी लिसाने अतहर से फरमाया, सहाबा तुम कयामत तक खाते रहते, तुम खत्म ना कर सकते, बस एक जुमला महफिल मिलाद के हवाले से लिख करके उठना, अगर हुजूर की एक मुट्ठी रिज़्क़ हो, वो जमाने भर के लिए काफी हो, तो मुझे बताओ, हुजूर ने इसीलिए कहा था रब देने वाला है, मैं मोहम्मद अता करने वाला हूँ। हुजूर ने इसीलिए फरमाया था रब्बी हबली उम्मती, हुजूर ने इसीलिए फरमाया था सारे अंबिया, सारे अपनी अपनी कौमें लेकर के, अपनी अपनी उम्मतें लेकर के जन्नत के दरवाजे पर आ जाएंगे, रुक जाएंगे, किसी के अंदर जुर्रत ना होगी कि वो जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दे सके। हुजूर ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे पर अगर दस्तक दूंगा तो सबसे पहले मैं मोहम्मद दस्तक दूंगा। और फिर हुजूर ने फरमाया, सहाबा सुनो, अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोलेगा तो मैं मोहम्मद के वसीले से खोलेगा। और सुन लो, अगर दरवाजा मेरे वसीले से खुलेगा, जो भी जन्नत जाएगा मोहम्मद के वसीले से जन्नत जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वापस आइए, मैं अर्ज ये कर रहा था, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। एक जंग का मौका है, मैदान ओहद है, हुजूर ने कंकरियां उठाई हैं और कंकरियां कुफार की तरफ फेंक दी है। कुरान हकीम फुरकान मजीद ने कहा, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। कंकरियां फेंकी हैं मेरे मुस्तफा ने, और अल्लाह ने कुरान हकीम के अंदर कहा, लोगों हाथ मेरे मुस्तफा का है, फेंकी मैं रब ने। जहां पर कहा यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। अच्छा, एक नुक्ता, आज हुजूर के इल्म गैब पर गुफ्तगू होती है, आज बशर और नूरानियत पर झगड़े होते हैं। मैं यहाँ पर बैठ करके फितने की आग को हवा नहीं देना चाहता, लेकिन मैं हकीकत से आशना करना चाहता हूँ मेरे मुस्तफा का इल्म गैब क्या है। आओ, मैदान ओहद के अंदर मेरे मुस्तफा ने उन रेत के ज़र्रात को उठाया है, कुफार की तरफ फेंक दिए हैं। मैदान का आलम ये है, 313 मुसलमान हैं और 1000 से शायद कुफार हैं, गुत्थम गुत्था लड़ रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने कंकरियां फेंकी हैं। चाहिए तो ये था, कुछ कंकरियां काफरों को लग जाती, कुछ कंकरियां सहाब को लग जाती, कुछ कंकरियां उन मैदान जंग के अंदर उन मुकाबला करने वालों को लग जाती।
اور کچھ کنکریاں میرے مصطفیٰ پر ایمان لانے والوں کو لگ جاتی، لیکن تاریخ بتلاتی ہے حضور نے کنکریاں پھینکی ہیں، کوئی ایک بھی کنکری کسی ایک بھی صحابی کو نہیں لگی ہے، وہ ساری کی ساری کنکریاں ان کفار کو لگی ہے۔ میں نے علم تصورات میں ان کنکریوں سے پوچھا، اے کنکریوں تم تو لا علم تھی، تم تو لا شعور تھی، تمہارے اندر تو اتنی سکت نہیں، تمہارے اندر تو اتنا علم نہیں کہ تم دل میں چھپی ہوئی چیز ایمان اور کفر کو پہچان سکو۔ ذرا یہ تو بتاؤ، تم نے کسی صحابی کے جسم کو نہیں چھوا، تم نے کفار کے جسموں کو چھوا ہے۔ ذرا یہ تو بتاؤ، تمہیں یہ علم ملا تو ملا کہاں سے؟ تمہیں یہ شعور ملا تو ملا کہاں سے؟ کنکریوں نے بزبان حال کہا، ہاں ہاں ہم تو لا علم تھی، ہم تو لا شعور تھی، اللہ کے نبی کے ہاتھوں کو چوما ہے، اللہ نے ہمیں بھی علم غیب عطا کر دیا ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر کنکریاں میرے مصطفیٰ کے ید اللہ والے ہاتھوں کو چھوئیں، اللہ کنکریوں کو علم غیب عطا کر دیتا ہے، تو پھر حضور کے علم غیب کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ خوش قسمت ہیں آپ لوگ جو آج محفل میلاد کے اندر بیٹھے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام صحابہ میں موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا متا القا احبائی، میرے صحابہ میں اپنے محبت کرنے والوں سے کب ملوں گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرنے والے، ہم آپ پر جانے نشاور کرنے والے، آپ کن محبت کرنے والوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا صحابہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم نے میرا کلمہ پڑھا، میں محمد پر ایمان لائی، میرے اشاروں پر اپنی جان کا نذرانہ دیا، لیکن صحابہ میں اپنے ان محبت کرنے والوں کا ذکر کر رہا ہوں 14 صدیوں بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، صرف میں محمد کا ذکر سنا ہوگا، میرے ذکر پر اپنی جانوں کے نذرانے قربان کر دیں گے۔ حضور نے وہ پیر صاحب تشریف فرما ہے تو میں ایک گولڑا شریف کا ایک شعر پڑھ دوں۔ جناب پیر میر علی شاہ صاحب کے آستانے کے حوالے سے میں یہ عرض کر دوں، انہوں نے فرمایا تھا تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، اللہ نے اسے راہ دکھلائی تیرے در کی۔ یہ جنہوں نے ختم نبوت پر جانے نذرانے دیے نا، یوں ہی نہیں دیے، جناب پیر صاحب نے کہا تھا تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، اللہ نے اسے راہ دکھلائی تیرے در کی، پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں مانگا، ہم نے جسے تصویر دکھائی تیرے در کی، اور آیا ہے نصیب آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ یہ الگ بات ہے، حضور نے فرمایا متا القا احبائی، یار اللہ نے ثابت نہیں کر دیا اسلام آباد کے اندر، اللہ نے فرمایا لوگوں سنو دیکھو، غلام کس کا تھا، نوکر کس کا تھا، تنخواہیں کس سے لیتا تھا، اللہ نے اسلام آباد کی سرزمین کے اندر اس دیوانے کو پیدا کر دیا ہے، فرمایا لوگوں دیکھو غلام تمہارا ہوگا، تنخواہیں تم سے لے گا، لیکن ڈیوٹی مدینے والے مصطفیٰ کی کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستان عالیہ منگوال شریف۔ اور میں کہتا ہوں ختم نبوت پر ممتاز قادری کو جس وقت تختہ دار پر لٹکایا جانے لگا نا، تو آخری خواہش پوچھی، اس نے کہا کوئی خواہش نہیں ہے، بس خواہش یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، وضو کر کے 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ غازی لمبی ابھی 31 دسمبر غازی صاحب کا عرس گزرا ہے نا، تو غازی صاحب تاریخ کے اندر یہ سنہرے حروف کے ساتھ یہ تحریر رقم ہے کہ غازی صاحب کو جس وقت جلاد نے پکڑا نا تو حیران ہو گیا، غازی صاحب نے کہا دیکھتے کیا ہو؟ اس نے کہا 21 سال تمہاری عمر ہے، تم نے دنیا کی بہاریں نہیں دیکھی، میں نے تو یہ دیکھا جب تختہ دار پر کسی کو لایا جاتا تو اس کی ٹانگوں کے اندر سے قوت ختم ہو جاتی، اس کی ٹانگوں کے اندر سے طاقت چھن جاتی، اس کے جسم سے قوت چھین لی جاتی، وہ چلنے کے قابل
نہیں رہتا، ہم تختۂ دار تک اس کو گھسیٹ کر کے لاتے ہیں۔ اے غازی علم دین، ذرا یہ تو بتا، یہ تیرے اندر کون سی بجلی ہے، یہ تیرے اندر کون سی طاقت ہے، یہ تیرے اندر کون سی قوت ہے کہ تو تختۂ دار کو بھی دیکھ کر کے مسکرا رہا ہے؟ غازی صاحب نے بڑا جواب دیا۔ غازی صاحب نے کہا وہی قوت ہے جس کا ذکر اقبال نے کیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ جلاد نے کہا علم دین تجھے ڈر نہیں لگتا؟ علم دین نے کہا ڈرے وہ جو ناکام ہو کر کے جا رہا ہے۔ اے جلاد، ایک طرف میں تیرے ہاتھوں میں یہ پھانسی کا پھندا دیکھ رہا ہوں اور ایک طرف مصطفیٰ کے گورے گورے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار دیکھ رہا ہوں، اور فرمایا جس نے ماتھے کی آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہو وہ موت سے کیا ڈرے۔ اور مجھے بھی کہا بھی گیا کہ غازی صاحب کا واقعہ ضرور بتانا، میں صرف ایک بات کہوں۔ غازی صاحب کو جس وقت آخری ملاقات کے لیے گھر والوں کو بلایا گیا نا، تو غازی صاحب نے ایک وصیت کی تھی۔ آج تو وصیتیں ہوتی ہیں نا مرنے وقت، یار وہ زمین اس کو دے دینا، جائیداد اس کو دے دینا، گاڑی اس کو دے دینا، بنگلہ اس کو دے دینا۔ نہیں نہیں، غازی صاحب کی آخری وصیت پتہ کیا تھی؟ غازی صاحب نے فرمایا تھا میری ملاقات کے لیے جو بھی آئے وہ اپنی آنکھ میں اشک لے کر کے نہ آئے، وہ مسکراتا ہوا آئے۔ وہ جیل کے اندر قیدیوں نے پوچھا نا غازی صاحب کیا وجہ ہے؟ وقت کے بڑے بڑے اولیاء، وقت کے بڑے بڑے علماء جناب آپ کی زیارت اور آپ کے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ غازی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا۔ غازی صاحب نے کہا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ اور یہ غازی صاحب کی وصیت ہے کہ جو آئے آنکھ میں اشک لے کر کے نہ آئے۔ اور جس وقت آخری ملاقات کے لیے آئے نا سارے گھر والے، ماں بھی آئی۔ بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، ماں جس قدر بھی ہو، جس کا جوان بیٹا اس کے ہاتھوں سے رخصت ہو رہا ہو، ماں جتنا بھی اپنے دل پر پتھر کیوں نہ رکھ لے، ماں جتنی بھی سخت دل سبب کیوں نہ ہو جائے، وہ جناب اس کی آنکھ میں اشک آئی ہی جاتے ہیں۔ غازی صاحب سے ملاقات کر رہی تھی نا ماں، تو ماں کی آنکھ میں اشک آ گئی۔ جی نہیں نہیں تسی آپ دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں۔ میں جنازہ ایک پڑھانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بے محبت کے ساتھ حضور کا نام لے، نعرہ رسالت۔ اچھا بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، غازی صاحب کی ماں جس وقت آئی نا آنکھ میں اشک آ گئی۔ غازی صاحب نے کہا ماں آنکھوں سے اشکوں کو ہٹا لے، بیٹا میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ غازی صاحب نے کہا ماں تو اس جدائی کو نہ یاد کر، تو قیامت کے دن اس ملاقات کو یاد رکھ۔ ماں حیران ہوئی اور بیٹے سے پوچھنے لگی، بیٹا تختۂ دار پر جا رہا لیکن اپنی ماں کو حوصلہ دے رہا، اپنی ماں کو تسلی دے رہا، ماں تو اس وقت کی جدائی کو یاد نہ کر، تو قیامت کے دن اس ملاقات کو یاد رکھ۔ کیا منظر ہوگا قیامت کے دن، بڑی بڑی مائیں آئیں گی اور آ کر کے اپنے بیٹوں کی قربانیوں کا ذکر کرے گی، ایک ماں آ کر کے رشک کرے گی، مولا میں قاری قرآن کی ماں ہوں، ایک ماں آئے گی آ کر رشک کرے گی، مولا میں فلاں ولی کی ماں ہوں، ایک ماں آ کر کے رشک کرے گی۔ غازی صاحب نے کہا مولا ماں قیامت کے دن جب ساری مائیں آ کر کے رشک کریں، وہاں تو ام البنین بھی آئیں گی، وہاں پر شہر بانو بھی آئیں گی، وہاں پر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب بھی آئیں گی، وہاں پر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا بھی آئیں گی، وہ مائیں آئیں گی اور آ کر کے اپنے اپنے بیٹوں کی قربانیوں کا ذکر کرے گی، مولا میری گود کے اندر کھیلنے والا میدان کربلا کے اندر نواز رسول کے ساتھ شہید ہوا تھا،
मासूम अली असगर की माँ कयामत के दिन रश करेगी, मौला मेरे मासूम अली असगर ने 6 माह की उम्र के अंदर रेगिस्तान करबला के उन जर्रात को खून से रंगीन कर दिया था। कयामत के दिन क्या मकाम होगा उस माँ का। एक तरफ सैयदा ज़ैनब आएगी, एक तरफ खतून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह आएंगी, अपने बेटों की अपने नवासों की कुर्बानियों का जिक्र करेगी। मेरी माँ कयामत की उस भीड़ के अंदर तू भी खड़ी हो जाना, अर्ज करना मौला मैं गरीब औरत थी, मैं एक देहाती और बेबस औरत थी। हाँ मेरा कोई और अमल तो नहीं, हाँ मेरा कोई और अमल तो नहीं। एक अमल है कि मेरा बेटा 21 साल गाजी इलमदीन तेरे महबूब की खत्म नबूवत के लिए अपनी जान दे करके यहाँ पहुंचा है। मौला मुझे रश्क है तो अपने बेटे की उस कुर्बानी पर रश्क है। गाजी साहब ने कहा मेरी माँ कयामत के दिन तुम खड़ी हो जाना और अर्ज करना। और गाजी साहब ने फरमाया माँ मैं उम्मीद रखता हूँ फिर अल्लाह तुझे भी उस सफ के अंदर खड़ा कर देगा जिस सफ की इमामत हुजूर की बेटी करेगी, जिस सफ की इमामत सैयदा खतून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह ताला करेंगी। और ये भी मार्ज कर दूं ये माँ की शान क्या है, ये माँ की अजमत क्या है। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज इशा के लिए मस्जिद में तशरीफ ले आए, सहाबा की चहल पहल है, मेरे मुस्तफ़ा की आंखों के अंदर अश्क रवा है। हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह अब तो हम कसरत के अंदर है, अब तो वो वक्त नहीं है कि यहाँ कुफार के जुल्म और सितमों को बर्दाश्त करना पड़े। या रसूल अल्लाह आज आपकी आंखों के अंदर अश्क। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया हाँ मेरे सहाबा आज मुझे अपनी माँ का वो वक्त याद आ रहा है जब मैं नन्हा था, जब मैं 6 साल का था, मेरी माँ मुझसे रुखसत हो रही थी, अब्बा की उस वादी के अंदर मेरी माँ मुझसे जुदा हो रही थी। सहाबा आज मुझे माँ की मोहब्बत याद आ रही है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबा जानते हो आज मेरे दिल ने तमन्ना की है कि आज इस चहल पहल के अंदर मेरी माँ जिंदा होती। लोगों मैं नमाज के अंदर होता, मैं नमाज के अंदर सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, मैं अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा होता, फिर मेरी माँ को कोई काम याद आ जाता, मेरी माँ मुझे बुलाती ओ इब्नी मोहम्मद, ओ मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ। लोगों मैं नमाज छोड़ देता, मैं फातिहा छोड़ देता, मैं जाकर के अपने माँ के कदमों के साथ लिपट जाता। हुजूर ने फरमाया ये माँ की शान है, अल जन्नतु तख्ता अक़दामिल उम्महात। मेरे मुस्तफ़ा से पहले ये माँ तो औकाज की मंडियों के अंदर नीलाम हुआ करती थी, लेकिन हुजूर ने इस अजमत से नवाजा है, हुजूर ने इस शान से नवाजा है कि आज हुजूर ने फरमाया अल जन्नतु तख्ता अक़दामिल उम्महात। लोगों अगर दुनिया के अंदर जन्नत की खुशबू चाहते हो तो जाओ जा करके अपने माँ के कदमों से लिपट जाओ, अल्लाह तुझे दुनिया के अंदर जन्नत की खुशबू अता फरमा देगा। ये माँ की अजमत है। वापस आइए, मैं अर्ज ये कर रहा था गाजी साहब की वसीयत ये थी कि जो भी आए वो अपनी आंख में अश्क लेकर के ना आए। और यहाँ ये भी बता दो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया कि अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ ऐसी अता की है, दुआ तो हर नबी मुस्तजाबुद दावा है, लेकिन हुजूर ने फरमाया एक दुआ एक आरज़ू ऐसी है जिस नबी ने वो मांगी है अल्लाह ने उसी वक्त वो अता फरमाया। ये अंबिया की शान है। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब अंबिया को, हुजूर ने फरमाया सहाबा सब अंबिया को वो दुआ अता की गई और सब ने वो दुआ दुनिया के अंदर मांग ली है। या रसूल अल्लाह आपको भी अता हुई? हुजूर ने फरमाया हाँ वो दुआ मुझे भी अता हुई। या रसूल अल्लाह आपने वो दुआ कब मांगी? हुजूर ने फरमाया सहाबा मैंने दुनिया के अंदर इस जिंदगी के अंदर अभी वो दुआ मांगी ही नहीं। या रसूल अल्लाह शेबे अभी तालब की घाटियां आई, आपको भूख और प्यास के अंदर इस कदर मुब्तला रखा गया,
درختوں کے پتے کھا کر کے وہ گھاس کھا کر کے آپ نے گزارا کیا تب بھی وہ دعا نہیں مانگی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نہیں صحابہ میں نے اس بھوک کو برداشت کر لیا، میں نے وہ دعا نہیں مانگی۔ یا رسول اللہ نماز کے عالم کے اندر آپ پر غلاظت پھینکی گئی، آپ پر اوجریاں پھینکی گئی، حضور نے فرمایا میں نے تب بھی دعا نہیں مانگی۔ یا رسول اللہ آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کی راہ کے اندر کڑے کھودے گئے، تب بھی دعا نہیں مانگی۔ حضور نے فرمایا نہیں صحابہ تب بھی نہیں مانگی۔ یا رسول اللہ میدان احد ہے، آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا، آپ کے لبوں سے خون نکل رہا ہے، حضور کے چچا کا لاشا میدان احد میں پڑا ہے، لاشا نہیں لاشے کے ٹکڑے بکھرے ہیں۔ یا رسول اللہ تب بھی وہ دعا نہیں مانگی۔ حضور کے ماتھے پر پٹی بندی ہے، حضور کی زبان پر ایک جملہ ہے ما فعل عمی ما فعل عمی، مجھے میرے چچا کی شہادت سناؤ، مجھے میرے چچا کی داستان سناؤ۔ حضور کے لب نازنی سے خون بہ رہا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ میدان احد کا دن تو بڑا سخت دن تھا، آپ کے چچا کا پیارے چچا جناب حضرت حمزہ کا لاشا زمین پر بکھرا تھا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا تھا، آپ کے لبوں سے خون بہ رہا تھا، آپ کے ماتھے پر پٹی بندی رہی ہے۔ یا رسول اللہ میدان احد سے سخت دن تو آپ کی زندگی کے اندر اور کوئی نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا نہیں میری عائشہ اس سے بھی سخت دن میں طائف کے بازاروں کے اندر تھا، جب میں نے اہل طائف کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے چٹلا دیا، میں نے ان سے کہا اس کو یہی ڈبا دو، لیکن انہوں نے اوباش گھنڈے میری راہ میں کھڑے کر دیے، بازاروں کے اندر کھڑے کر دیے، جنہوں نے مجھ پر پتھر برسائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا میری عائشہ وہ دن میدان احد سے بھی سخت تھا، رسول اللہ علیہ السلام اس رستے سے گزرے، حضور کے قدموں پر، حضور کے نالین پر، حضور کے قدم نازنی پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ شدت درد کی وجہ سے حضور نے ایک پاؤں زمین پر سے اٹھا لیا، ایک پاؤں زمین پر ہے۔ جس وقت پتھر برسائے گئے حضور نے پہلا پاؤں زمین پر رکھ دیا، پھر دوسرا اٹھا لیا، پھر اس پاؤں پر پتھر برسائے گئے۔ شدت درد کی وجہ سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اسی بازار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، وہ طائف کے اوباش گھنڈے میرے مصطفیٰ کو کاندھوں سے پکڑ کر کے کھڑا کرتے ہیں اور پھر پتھر برساتے ہیں۔ حضور کے جسم نازلی کو لہو لہان کر دیا تھا۔ ام المومنین نے پوچھا، حضور نے فرمایا اے عائشہ وہ طائف کے بازاروں کے اندر تیرے نبی کے ساتھ جو اہل طائف نے سلوک کیا تھا وہ دن میری زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا دیجئے، لب نازنی چنبش میں آئے، یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے یہ پہاڑ اہل طائف پر پلٹ دیے جاتے ہیں، یہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھتے ہیں، لب نازنی جنبش میں آتے ہیں، غلام موجود ہیں، اس انتظار میں ہے ابھی حضور پر دعا کریں گے، اہل طائف پلٹ دیے جائیں گے، نیست و نابود کر دیے جائیں گے۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے اور حضور نے فرمایا اے اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں جانتی۔ یا رسول اللہ آپ نے ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کی؟ حضور نے فرمایا میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، مجھے ان کی نسلوں سے بھی ایمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرے گناہگار امتی اللہ کی بارگاہ کے اندر آئیں گے، صحابہ میں وہ خاص دعا اللہ کی بارگاہ میں اس وقت کروں گا مولا جو تو نے مجھے خاص دعا دی تھی، میں اپنے گناہگار امتیوں کے لیے کر رہا ہوں، مولا میرے امتیوں کو مغفرت عطا فرما دے۔ اور میں صرف اتنا کہوں گا، بس میرا وقت اجازت نہیں دیتا، آخری بات میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج ہمارے سامنے کوئی حضور کا نام لے، کوئی حضور کی بے ادبی کرے، کوئی حضور کی گستاخی کرے اور ہم یہ کہیں گے ہمارے تو کاروباری مراسم ہیں، ہمارا تو یارانہ ہے۔ شاید میں نے ایک موقع پر پہلے بھی کہا تھا، ڈاکٹر اقبال نے وہ جسٹس لاہور کے کہنے پر اس کی دعوت کو قبول کیا تو جسٹس لاہور سید آغا کی دہلیز پر آئی، ایک قدم رکھا تو ایک قدم روک لیا، سامنے کیا دیکھا؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا،
اس کا खलीफा नूरुद्दीन बैठा हुआ। अब डॉक्टर इकबाल जस्टिस से लाहौर ने कहा ये इकबाल हो सकता है लेकिन रसूलुल्लाह का गद्दार नहीं हो सकता। जिस छत के नीचे खत्मे नबूवत का गद्दार बैठा हो उस छत के नीचे ये वफादार नहीं बैठ सकता है। डॉक्टर इकबाल ने कहा अरे सुनो, जहां पर कोई रसूलुल्लाह का गुस्ताख हो इकबाल उस छत के नीचे सांस लेना भी मुनासिब नहीं समझता, इसलिए कि इकबाल ने तो सारी जिंदगी एक ही दर्द दिया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इकबाल ने कहा था खैर मैं अफलाक का इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपशमादा इसी नाम से है। इकबाल कहता है तुम तो इस गुस्ताख के साथ मुझे जगह देते हो, अरे सुनो करीब आओ, इकबाल की नब्ज़ पर हाथ रखो। इकबाल की नब्ज़ भी जो चल रही है वो भी मोहम्मद मोहम्मद का वजीफा कर रही है। रसूल से समझौता ना करो, ये मत सोचो इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाथ में। ये मत सोचें कि हमारा ताल्लुक टूट जाएगा, हमारा याराना खत्म हो जाएगा, हमारा कारोबार खत्म हो जाएगा, हरगिज नहीं। मैं कहता हूँ एक तरफ ये दुनियादारी है और एक तरफ मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी। वो आज मिर्जा मुमताज की कुर्बानी, आज गाजी इल्मुद्दीन की कुर्बानी हमें ये सिखा रही है कि हम दुनिया से जाएं तो हुजूर के वफादार बन करके जाएं। गुलामी, हम ये कहते हैं ना गुलामी रसूल के अंदर मौत भी कबूल है, तो गुलामी रसूल के अंदर मौत सिर्फ कहने से नहीं मिलती, अमल करने से मिलती। आज दुनिया के अंदर अगर मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हुए जाओगे तो ना यकीनन कयामत के दिन भी वही पहचान होगी। और अगर कयामत के दिन वही पहचान हो गई, वो बकोल शगर उसने कहा था करम आज बाला बाम आ गया है, लब पे मोहम्मद का नाम आ गया है, और मजा तब है जब हशर में कहेंगे सरकार वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। अगर कयामत के दिन हुजूर ने कह दिया कि ये मेरा गुलाम है तो यकीनन अल्लाह दुनिया और आखिरत को बेहतर फरमा देगा, अल्लाह हशर को बेहतर फरमा देगा। मैं कहता हूँ गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन मौत अमल के साथ। अगर हम जिंदगी के अंदर गुलामी रसूल के अंदर जिंदगी गुजारेंगे तो फिर मौत वो मुमकिन होगी, वगरना मुमकिन नहीं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मेरा पढ़ना आपका सुनना अपनी जनाब में कबूल फरमाए। दाद का मोहताज नहीं ये बंदा आजाद, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वमा अलैना।